کپتان حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے پاس زیر سماعت چند اہم کیسز کے آزادانہ طور پر اور کوئی دباؤ لیے بغیر میرٹ پر فیصلے کر دیے تو پوری پاکستانی سیاست میں بھونچال آ سکتا ہے اور سیاسی منظرنامہ بھی یکسر تبدیل ہو سکتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ہمیشہ سے ہی اہمیت حاصل ہے، لیکن سینٹ انتخاب، ڈسکا الیکشن سمیت الیکشن کمیشن کے حالیہ چند فیصلوں نے ملکی سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن میں دائر چند ایسی درخواستیں زیر التوا ہیں جن پر تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں مرکوز ہیں۔ ان میں سب سے اہم کیس حکمران جماعت تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ اکبر ایس بابر کا فارن فنڈنگ کیس ہے، جو حتمی مراحل میں ہے اور جس میں اب 22 مارچ کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو بھی نوٹس کر دیا گیا ہے، جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ ہیں۔ اگر اس کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو اس سے نہ صرف حکمران جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے بلکہ حکومت کا بھی دھڑن تختہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کپتان حکومت نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت الیکشن کمیشن کی ساکھ پر حملہ کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام کمیشن اراکین کے استعفوں کا انوکھا مطالبہ کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کا نام بھی دراصل وزیر اعظم عمران خان نے خود تجویز کیا تھا اور اپوزیشن نے اس کی تائید کی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ صرف 2 ماہ پہلے عمران خان نے الیکشن کمیشن کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس پر نہ صرف حکومت کو اعتماد ہے بلکہ اپوزیشن کو بھی۔ لیکن پھر ڈسکا ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے تنازعات کھڑے ہونے کے بعد حکومت نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ یوں تو پاکستان میں الیکشن کمیشن کا کردار عام انتخابات یا ضمنی انتخابات کے وقت ہی اہمیت اختیار کرتا ہے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چند ایسی درخواستیں زیر التوا ہیں جن پر تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ 18 فروری کو ڈسکا سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA75 میں ضمنی انتخابات ہوئے تو اپوزیشن جماعتوں نے انہیں دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے نتائج روکنے کا مطالبہ کیا اور چند پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخابات کروانے کی درخواست کر دی۔ ماضی کے برعکس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات میں پریزائڈنگ افسران کے مبینہ طور پر لاپتہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف نتائج روکنے کا اعلان کیا بلکہ صاف شفاف منصفانہ انتخاب نہ ہونے پر ان انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کروانے کی ہدایت کی۔ تاہم حکومت یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں لے جا چکی ہے، لیکن اس کیس کی ابتدائی سماعت میں عدالت عظمیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس حلقے میں ضمنی الیکشن ضرور ہوگا اور فیصلہ صرف اتنا کرنا ہے کہ الیکشن پورے حلقے میں ہو گیا صرف 20 پولنگ اسٹیشن پر۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت جانتی ہے کہ اگر پورے حلقے میں دوبارہ سے الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون واضح برتری کے ساتھ جیت جائے گی، لہٰذا اس کی کوشش ہے کہ دوبارہ الیکشن صرف 20 حلقوں میں ہو۔ الیکشن کمیشن سے متعلقہ ایک اور کیس میں سینٹ انتخاب اوپن بیلٹ سے کروانے کے لیے دائر کردہ حکومتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ہدایت کی، تو الیکشن کمیشن نے وقت کی کمی کے باعث حالیہ سینٹ انتخابات پرانے طریقہ کار کے تحت کروانے کا فیصلہ کیا اور آئندہ انتخابات کے دوران سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرنے کا اعلان کیا۔ تاہم حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہوئے یہ موقف اپنا لیا کہ الیکشن کمیشن کو سینٹ الیکشن میں ووٹر کی شناخت کے لیے بیلٹ پیپر پر بار کوڈ لگانی چاہیے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ وہ قانون سازی کرنے والا ادارہ نہیں ہے بلکہ قانون پر عمل درآمد کرنا ہی اس کا کام ہے اور سینٹ الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے پارلیمان سے آئینی ترمیم لانا ضروری ہے۔ لیکن کپتان حکومت میں نہ مانوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن سے متعلقہ ایک اور معاملے میں سینٹ انتخاب سے ایک روز قبل یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی کی ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتانے کی ویڈیو منظر عام پر لائی گئی۔ حکمران جماعت نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دینے اور سینٹ انتخاب میں ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی استدعا لے کر الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، لیکن اسی کے ساتھ جڑا ایک اور معاملہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کو نااہل قرار دینے کی درخواست کا ہے۔ نواز لیگ نے الیکشن کمیشن سے واؤڈا کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کے لیے رجوع کیا۔ الیکشن کمیشن نے دونوں فریقوں کی درخواستوں کو قابل سماعت تو قرار دے دیا، لیکن کامیابی کے نوٹیفکیشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ یہ تو تھے ماضی قریب کے چند واقعات جس کے باعث الیکشن کمیشن کبھی حکومت تو کبھی حزب اختلاف کی جانب سے تنقید کی زد میں رہا۔ اب ان درخواستوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس زیر التوا ہے اور ان فیصلوں کا ملکی سیاست پر گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کے اپنے ہی منحرف رکن اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن میں درخواست زیر التوا ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف غیر ملکی ذرائع سے فنڈز حاصل کرتی رہی ہے۔ درخواست کے مطابق تحریک انصاف نے نہ صرف مبینہ طور پر غیر ملکی فنڈنگ حاصل کی بلکہ ممنوعہ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے فنڈنگ پاکستان لائی گئی۔ اکبر ایس بابر کی درخواست سن 2014 میں الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی تھی، تاہم حکومت کی جانب سے مختلف فورم سے بار بار حکم امتناع لینے کے باعث اس پر کارروائی تعطل کا شکار رہی اور اب 6 برس گزر چکے ہیں۔ پچھلے 1.5 برس سے سرکاری افسران پر مبنی الیکشن کمیشن کی تشکیل کردہ اسپیشل اسکروٹنی کمیٹی تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر رہی ہے، حالانکہ اسے یہ کام مکمل کرنے کے لیے صرف 3 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔
ताहम स्क्रूटनी कमेटी हुकूमती दबाव के तहत इस मामले को शैतान की आंख की तरह लंबा करती चली जा रही है। हुकूमत जानती है कि अगर इस केस में फैसला आ गया तो शवाहिद की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, लिहाजा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से खुला पंगा डालकर इसकी साख पर हमला कर दिया है। इस मामले के अलावा इलेक्शन कमीशन के पास साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा की दरख्वास्त 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें वाडा पर आम इंतखाबात सन 2018 के दौरान कागजात नामजदगी में झूठा बयान हल्फी जमा करवाने का इल्ज़ाम है। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि बज़ाहिर वाडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, ताहम अदालत ने नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया था। इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद बार साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा से जवाब तलब कर चुका है, लेकिन वो पेश नहीं हुए और अदम पैरवी पर उन्हें जुर्माना भी आयद किया गया। ताहम गुज़िश्ता समाअत पर वाडा ने इलेक्शन कमीशन के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि वो अपनी वालिदा की अदालत के बाइस पेश नहीं हो सके, जिस पर कमीशन ने उन्हें एक और मोहलत देते हुए 18 मार्च को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। इसी तरह वीडियो केस में यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी को नाअहल करने की दरख्वास्त 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर है। तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर अली हैदर गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो अरकान असम्बली को लालच देने और वोट की खरीद फरोख्त में मुलव्विस रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इन्हें नाअहल करार दिया जाए। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली हैदर गिलानी की वीडियो में शामिल तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को भी फ्रीक बनाने की हिदायत कर रखी है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास दायर करदा केसेस में से किस पर पहले फैसला आता है और वो मुल्की सियासत पर किस तरह असरअंदाज होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।